بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کے تجزیوں کے ساتھ شہزاد پراچا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم آپ کو جو آئی ایم ایف کی جاری کردہ رپورٹ ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کریں گے، کیونکہ آج کل پاکستان میں آئی ایم ایف کا اور اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان پہ بہت بحث ہو رہی ہے، اور یہ معاملہ پارلیمنٹ کی جو فائنانس کی کمیٹی ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے. تو آئی ایم ایف نے کل اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے جو پاکستان کے جو 5 جو ان کے ریویو ہو چکے ہیں اس حوالے سے ہے. اس میں اپنی رپورٹ میں انہوں نے پاکستانی حکام کی کارکردگی کو بھی سراہا ہے. اسی طرح انہوں نے اپنے جو پیمنٹس کے حوالے سے جو رسک ہیں ان کو بھی اجاگر کیا ہے کہ پاکستان کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے اور کیا کیا فردر جو ٹارگٹس ہیں ان کے حوالے سے اچیومنٹ ہونی چاہیے، تاکہ جو ان کی جو ری پیمنٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان پہ فردر جو ہے وہ بات چیت ہو سکے. تو سب سے پہلے تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس آئی ایم ایف کی رپورٹ میں وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو جو اگلے جون تک جو جون 2021 تک کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے 5 جو اہم چیزیں دی ہیں، جس میں جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے جو آرڈیننس ہے وہ بھی پارلیمنٹ سے اپروول اس کی ضروری ہے. اسی طرح نیپرا کے حوالے سے جو نیپرا نے بجلی کے ریٹ کو بڑھانے کے حوالے سے اپنے لاء میں ترمیم کی ہے اس کو بھی ضروری ہے. اسی طرح جو گیس کے حوالے سے جو قیمتیں ہیں ان پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ سے انیکٹ کروایا جائے. مزید انہوں نے جو ایف پی آر کے حوالے سے ریفارمز کی بات کی ہے اس میں جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو 5 سیکٹرز جو ہیں، جس میں شوگر، جس میں فرٹیلائزر، جس میں باقی جو شامل ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آن لائن سسٹم کیا جائے اور جون 2021 تک اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے. اسی طرح جو آئی ایم ایف نے اپنے جو نیکسٹ ایئر کے جو پاکستان کا بجٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جو بجٹ میں پاکستان جو ہے وہ یہ اقدامات کرے تاکہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مزید بہتری کی طرف جا سکے. تو آئندہ جو ہے وہ جو 2021 جون میں جو بجٹ حکومت جو لائے گی وہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تقریباً سارا جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ بنا ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ورلڈ بینک کی ٹیکنیکل ٹیمز کی مشاورت کے بعد ایف پی آر میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، ٹارگیٹڈ سبسڈی کے حوالے سے حکومت جو معاملات کر رہی ہے، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ جو بات چیت ہو رہی ہے، اسی طرح جو جنرل سیل ٹیکس کے حوالے سے 17% اکراس دا بورڈ کرنے پہ جو کام ہو چکا ہے تمام پروونسز کے ساتھ مل کر، اسی طرح جو سنگل پرسنل ٹیکس کے حوالے سے جو نئے اقدامات جو ہیں اس میں جو سیلری سلیب ہے، جو انڈیویجول جو سرکاری ملازمین ہیں یا پرائیویٹ جو جاب کرنے والے ہیں ان کے جو سلیبز ہیں، جو سمپل الفاظ میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سیلری کے جو سلیبز ہیں اس کو کم کیا جا رہا ہے. اس پہ ہماری جو انفارمیشن ہے اس پہ آٹومیٹیکلی جو ٹیکس کی جو شرح ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ ابھی تک جو کم از کم جو ٹیکس کی شرح ہے پاکستان میں وہ 6 لاکھ روپے سے زائد پہ سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ تقریباً جو بیسک چیزیں ہیں، لیکن اس کا جو آئندہ چلے گا جو چیزیں فردر ہمارے جو جون 2021 میں جو بجٹ ہے اس میں آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کے علاوہ جو تقریباً 1272 ارب روپے کے ٹیکسز انہوں نے پرپوز کیے ہیں، اور یہ ٹیکسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں بھی لگیں گے، اور جو حال ہی میں جو کنسیشنز ختم کی ہیں، ٹیکس کنسیشنز کا نام دیا جا رہا ہے، تو ان کو جو ختم کیا اس سے بھی تقریباً 150 سے 200 ارب روپے جو ہے وہ نیٹ میں آئیں گے. آئی ایم ایف نے جو اگلے سال کے لیے جو ایف پی آر کو ٹارگٹ دیا ہے، جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے وہ 5963 ارب روپے کا ہے. تو یہ جو موجودہ 4691 ارب روپے کے مقابلے میں 1272 ارب روپے زائد ہیں. تو یہ جو ٹیکسز کے میئر ہیں وہ آئیں گے، اگلے بجٹ میں آئیں گے. بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھیں گی کیونکہ سرکولر ڈیٹ کو قابو کرنا ہے. اسی طرح گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. اسی طرح جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو آئی ایم ایف نے اپنے رپورٹ میں لکھی ہے کہ انہوں نے جو اینٹی کرپشنز کے جو ادارے ہیں حکومت کو کہا ہے کہ ان کو بھی اسٹرینتھن کیا جائے، کیونکہ اگر وہ مضبوط ہوں گے جو پیسے کا فلو باہر جا رہا ہے اس میں کمی آئے گی.
جس سے جو پاکستان میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بہتر، پیسے کی جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے باہر وہ رک جائے گی۔ اسی طرح انہوں نے اپنی رپورٹ میں اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو فیٹ اف کے ابھی موجود رہتے ہیں جو 3-4 پوائنٹس ہیں ان پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ فل کمپلائمنٹ جو ایڈوانس لیول کی ہے وہ کی جائے، تاکہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی ایک اچھا تاثر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے آئے کہ انہوں نے فیٹ اف میں جو چیزیں تھیں ان کو سارا کمپلائی کیا ہے، اور تاکہ پاکستان میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے سازگار ماحول دیا جائے۔ تو لاسٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ بتانا یہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف اس دفعہ، بلکہ جب بھی پاکستانی حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں جاتی ہے تو آئی ایم ایف کی طرف سے ہر کام کروایا جاتا ہے۔ ہماری یہاں پہ جو حکومت ہے وہ ان کی ڈائریکشنز پہ، اور ہماری جو بیوروکریسی ہے چاہے وہ ٹیکس کی ہو، چاہے وہ فائنانس منسٹری کی ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے کی ہو، وہ ان کے کہنے پہ پالیسیز بناتی ہے، اور ان پالیسیز کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں جس طرح ایک مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے، اور اس میں جو پاکستانی حکام کی بھی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو میجرز نہ ہونے کی وجہ سے بھی مہنگائی پہ قابو نہیں پایا جاتا، وہ بھی عوامل شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ سفر کرتی ہے۔ کیونکہ پاکستان میں جو آئی ایم ایف کا ایک سب سے امپورٹنٹ مقصد ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اپنے 6 ارب ڈالر دیے ہیں اس مرتبہ بھی یا ماضی میں بھی دے چکے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے وہ پیسے جو ہیں وہ ریکور کس طرح ہوں، کون کون سے پالیسی انیشیٹوز لیے جائیں جن کی مدد سے جو ہمارے جو پیسے ہیں، جتنا ہمارا 39 ماہ کا اس دفعہ معاہدہ ہوا اس کے بعد جو ری پیمنٹس ہیں وہ واپس آ سکیں جتنے جلد سے جلد عرصے میں۔ تو بیسک مقصد ان کا اپنی ری پیمنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، اور جو حکومتیں ہیں وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو ہے اقدامات کرتی ہیں، جو ایک اچھی چیز بھی ہے، لیکن حکومت اکثر جو حکومتیں ہیں وہ بھول جاتی ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ان اقدامات کی وجہ سے جو سفر ہوتی ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جو آج کل جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے جو بل آیا ہوا ہے، اس کو پارلیمنٹ میں آگے ہے، یہ پارلیمنٹ میں آگے اس کو فردر کیسے لے کے اپروول کرتے ہیں، کیونکہ اس میں مارکیٹ بیس جو ہے وہ جو روپے کی ڈٹرمنیشن کی بات کی جا رہی ہے، تو اس سے مختلف جو اقدامات جو ہیں وہ آئیں گے، اس سے جو حکومت کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان کو نقصان کچھ حد تک جو ہے، جو ہمارے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس سے خود مختاری دینے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں وہاں پہ بھی آ گیا ہے، اور اس حوالے سے جلد ہی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ فائنل ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ شکریہ آپ کا، میزبان شہزاد پراچا۔